الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون پچھلی آیات میں اللہ کے رسول اور رسول کی رسالت کے انکار پر منکرین کے لیے تہدید تھی۔ گویا انہیں سخت لہجے میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، ان کے قتل کی سازشیں رچ رہے ہیں، انہیں ستا رہے ہیں، ان کے ساتھیوں کو ستا رہے ہیں، تو وہ اس سے مطمئن نہ رہیں کہ ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اس کے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اور پیغمبروں کو حقیر بنانے کی کوشش کی ہے، پیغمبروں کی توہین کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سخت سزا دی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اللہ کا خاص آدمی ہوتا ہے، اللہ کا قاصد ہوتا ہے، اللہ کا پیغام لانے والا ہوتا ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا مخصوص بندہ ہوتا ہے اور اللہ کے بھیجنے سے وہ بندوں کے پاس جاتا ہے۔ اس لیے حق تعالی شانہ کی نگرانی میں رہتا ہے۔ حق تعالی شانہ کی نظر عنایت اپنے پیغمبر کی طرف ہمہ وقت رہتی ہے۔ جب لوگ حد سے گزر جاتے ہیں پیغمبروں کو ستانے میں اور پیغمبروں کی گستاخی کرنے میں، تو حق تعالی شانہ کی جانب سے ایسی قوموں پر عذاب آ جاتا ہے، جیسا کہ اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے، اور یہ انہی علاقوں میں ہوا ہے اور وہاں یہ خبریں ابھی تک مشہور ہیں۔ قوم عاد نے
حضرت ہود علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، قوم صدوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس عذاب کا قصہ کہانی کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہے۔ دوسری بات، جہاں پر وہ آبادیاں تھیں وہاں کے کھنڈرات آج بھی گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی باسطوت قوم آباد تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، ان کے اوپر عذاب آیا اور وہ قومیں ہلاک ہو گئی۔ ان کے کھنڈرات گواہی دے رہے ہیں، ان کے علاقے گواہی دے رہے ہیں، نشانات موجود ہیں۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ میرے اس آخری پیغمبر کے ساتھ اگر تمہارا سلوک وہی رہا جو پچھلی قوموں کا تھا تو پھر مطمئن نہ رہنا اس بات سے کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے ان پر عذاب آیا تھا تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، زمین میں دھسا دینے کا عذاب آ سکتا ہے، حالت سفر میں پکڑ لینے کا عذاب آ سکتا ہے، یا غیر شعوری طور پر ایسا عذاب آ سکتا ہے کہ جس کو تم جان بھی نہ سکو، سمجھ بھی نہ سکو، اور وہ عذاب آ کر کے تم کو ہلاک کر دے، یا تدریجی طور پر تھوڑے تھوڑے لوگوں کو ہلاک کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے اور آہستہ آہستہ ایک بڑی تعداد اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے۔ پہلے طبقے پر عذاب آئے تو دوسرا طبقہ گھبرا جائے، پھر دوسرے طبقے پر آئے تو تیسرا طبقہ جو ہے وہ شش و پنج میں پڑ جائے کہ کہیں میرا بھی نمبر نہ آ جائے، اور اس کے بعد پھر اس کا بھی نمبر آ جائے۔ یہ شکل بھی رہی ہے۔ یہ تو ایک تحدیدی مضمون تھا کہ اللہ کے معاملے میں خاص طور سے اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کے معاملے میں احتیاط رویہ اختیار کرو، ان کی شان میں گستاخی، ان کی توہین و تذلیل، یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ پہلے سے دستور چلا آ رہا ہے، اس لیے یہ رویہ اختیار مت کرو۔ قرآن پاک کا دستور ہے کہ اگر کوئی ترہیبی مضمون یا تحدیدی مضمون بیان کرتا ہے تو آگے کچھ مربیانہ اور مصلحانہ انداز بھی اختیار کرتا ہے تاکہ صرف ڈر ہی ڈر نہ رہ جائے بلکہ سنجیدگی کے ساتھ آدمی کو اپنی عقل سے سوچنے کا موقع بھی ملے۔ ہے تو یہ احکم الحاکمین کا کلام۔ جو بڑا حاکم ہوتا ہے وہ صرف آرڈر دیتا ہے، وہ لوگوں کو سمجھانے کی فکر نہیں کرتا، اس کا انداز مشفقانہ نہیں ہوتا، حاکمانہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اہل حکومت کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ کوئی آرڈر نافذ کرتے ہیں تو حاکمانہ انداز سے ایسا کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو ڈنڈا لگے گا، یہ انداز ہوتا ہے دنیا کے حاکموں کا۔ مگر اللہ رب العالمین بھی ہیں، ارحم الراحمین بھی ہیں، احکم الحاکمین بھی ہیں، ساری صفات ان کے اندر موجود ہیں، اس لیے ان کا جو کلام ہے وہ مشفقانہ، مربیانہ اور مصلحانہ ہوتا ہے۔
اس لیے اب اگلی آیت میں غور و فکر کرنے کی اور اپنی سمجھ سے کام لینے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ کیا یہ لوگ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ کر کے اس پر نظر نہیں ڈالتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کو یہ دیکھ نہیں رہے ہیں اپنی آنکھوں سے جن کے سائے ان کے داہنے اور بائیں سے گزرتے ہیں؟ یہ عجیب انداز ہے قرآن کا۔ کیا اللہ کی ان مخلوقات کو نہیں دیکھتے ہیں جن کے سائے داہنے اور بائیں سے گزرتے ہیں؟ صبح کے وقت میں جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، سورج کی روشنی آتی ہے تو ہر چیز کا سایہ پچھم کی طرف ہو جاتا ہے۔ سورج جیسا جیسا اوپر کی طرف چڑھتا ہے سایہ پیچھے کی طرف آتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج کا زوال ہو جاتا ہے تو سایہ پیچھے کو لوٹ پڑتا ہے۔ ابھی تک اس کا رخ جانب پچھم تھا اور اب اس کا رخ پورب کی جانب ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے سورج منزلیں طے کرتا ہوا آگے کو بڑھتا ہے ایسے ہی یہ سائے پورب کی جانب میں بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور سایہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سایہ بھی اللہ تعالی نے ہمارے کام کے لیے پیدا کیا۔ دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اس روشنی سے یہ سایہ بن جاتا ہے اور ہر چیز کی تصویر چھپ کر کے زمین پر آ جاتی ہے۔ انسان ہوتا ہے تو انسان جیسا سایہ ہوتا ہے، اور کوئی چیز ہوتی ہے تو اس جیسا سایہ ہوتا ہے۔ یہ سایہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، سمجھے؟ آپ نے دیکھا ہوگا صبح کے وقت بھی تو روشنی ہوتی ہے مگر سایہ نہیں ہوتا، شام کے وقت بھی روشنی ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد مگر سایہ نہیں ہوتا۔ دن میں سایہ ہوتا ہے، سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو سایہ ہوتا ہے، چاند کی کرنیں پڑتی ہیں تب بھی سایہ ہوتا ہے۔ جب روشنی کسی کثیف چیز کے اوپر پڑتی ہے جس سے اس کی روشنی آر پار نہ ہو سکے تو سایہ بنتا ہے، لیکن بہرحال یہ سایہ جو ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ ہے کوئی تغیر اور تصرف کرنے والا۔ یہ سائے داہنے اور بائیں کو چلتے ہیں۔ یہاں ایک بات کہنے کو اور جی چاہتا ہے، حق تعالی شانہ نے یہاں پر اور جا بجا قرآن پاک میں اس بات کی ہدایت کی جاتی ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں عقل لگاؤ، ان کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کرو، اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ حاکمانہ انداز بدل کر کے یہ مربیانہ اور مشفقانہ طرز قرآن میں کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے ایسی قوم کے بیچ میں
جو دنیا کی سب سے اعلیٰ قوم تھی اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے لحاظ سے اور اپنے اوصاف کے لحاظ سے دنیا کی اتم ترین قوم تھی۔ کس اعتبار سے؟ صلاحیتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے، اخلاق حسنہ کے اعتبار سے۔ دنیا میں جن صفات کو ہر آدمی اچھی نظر سے دیکھتا ہے اور ان صفات والے آدمی کو بڑا اور اونچا آدمی تصور کرتا ہے، وہ صفات عربوں کے اندر موجود تھی۔ مثلا بہادری کی صفت ہے۔ بہادر آدمی کی تعریف کون نہیں کرتا؟ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کو نہیں دیکھتا آدمی۔ اگر کوئی آدمی بہادر ہے تو قابل تعریف ہوتا ہے۔ ہر آدمی اس کی تعریف کرتا ہے اور ہر آدمی اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ فیاضی، سخاوت، کمائے اور اپنی کمائی دوسروں پر تقسیم کرے، اپنی کمائی دوسروں کو دے، محنت خون پسینہ اپنا بہا کر کے مال جمع کرے اور اس کے بعد خدمت دوسروں کی کرے۔ یہ ہے سخاوت، اس کو کہتے ہیں فیاضی۔ یہ ایسی صفت ہے جس کی تعریف ساری دنیا میں ہوتی ہے۔ ایسا آدمی سب سے زیادہ پیارا سمجھا جاتا ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ ہر آدمی کماتا ہے اپنے لیے، مگر فلاں کماتا ہے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت اعلیٰ درجے کی موجود تھی۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور کے بدن پر لرزہ طاری ہوا اور بھاگ کر کے گھر آئے اور دل میں یہ محسوس کر رہے تھے کہ شاید اب میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، مجھے کمبل اڑھاؤ، کمبل اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ آئیں، کمبل اڑھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ افاقہ ہوا۔ حضور اپنی جان پر اندیشہ محسوس کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے اندر وہ اعلیٰ صفات موجود ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ جلدی سے اٹھا نہیں لیتا، ان کو دنیا میں رکھتا ہے اور دنیا کے لوگ اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس میں الفاظ آئے ہوئے ہیں تحمل الکل و تکسب المعدوم، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور اپنی کمائی غریبوں اور ناداروں کو کھلاتے ہیں۔ گویا آپ کماتے ہیں تو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے آپ کماتے ہیں۔ یہ بات حضرت خدیجہ نے کہی تھی۔ اس وقت حضرت خدیجہ مومن تھوڑے تھیں، ابھی تو قرآن کا نزول شروع ہوا تھا، نبوت کا بالکل ابتدائی دور ہے، پہلا دور ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا بات کہی؟ آپ کماتے ہیں دوسروں کے لیے، یعنی آپ اپنی کمائی اپنے ہی لیے نہیں رکھتے بلکہ دوسروں پر آپ خرچ کرتے ہیں، اور یہ وہ اعلیٰ صفات ہیں کہ جس انسان کی قدر پوری دنیا میں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ بات حضرت خدیجہ نے کہی تھی۔
یہی خوبیاں تو حضرت ابو بکر کے اندر بھی تھی، جو میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں آپ کو کہ ابن الدغنا نے کہا کہ اگر ابو بکر جیسا انسان مکہ چھوڑ کر کے چلا جائے گا تو پھر مکے میں رہ کیا جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عربوں کے اندر یہ خصوصیات اعلیٰ درجے کی تھیں، مہمان نواز تھے، مہمان نوازی کا سلسلہ شروع ہوا ہے عربوں سے، مہمان نوازی کی ابتدا ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ورنہ پہلے مہمانوں کی مہمانی کرنے کا کوئی دستور ہی نہیں تھا، آغاز ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ عرب نہایت اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے، جو باپ کے اندر خصوصیات تھی وہ اولاد کے اندر بھی منتقل ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جب فرشتے مہمان ہو کر آئے تھے تو انہوں نے اپنے جانوروں میں جو سب سے قیمتی اعلیٰ درجے کا بچڑا تھا اس کو ذبح کر کے اور اس کو بھون کر کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بعض روایات میں آتا ہے کہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تب کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے میں مہمان کا انتظار کرتے تھے، اور مہمان نہیں آتا تھا تو بے چین ہوتے تھے۔ عربوں میں یہ مہمان نوازی کی خصوصیت اس وقت سے چلی آ رہی ہے، آج تک ہے۔ عرب کھانا کھانے کے لیے اندر گھر کے اندر نہیں بیٹھتا، عرب کھانا کھانے کے لیے باہر صحن میں بیٹھتا ہے، اور جتنے گزرنے والے گزریں گے سب کو دسترخوان پر بلا لے گا، آ جاؤ، سمجھے؟ ایسی دعوت بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہم لوگوں کو ایک روز عرب حضرات نے دعوت کیا تھا بطحہ قریش میں، کھانا تیار ہوا ہی، بریانی بناتے ہیں زیادہ تر، اور بڑے بڑے بوٹے گوشت کے۔ حکم یہ تھا کہ کھانا کھائیے اور جو کھانا بچ جائے آپ کے تشت میں وہ کھانا آپ اپنے گھر لیتے جائیے۔ ایک ایک تھیلی دے دی گئی تھی سب کو کہ کھانا کھائیے اور جو بچے لیتے جائیے۔ ایسی مہمانی کہیں ہوئی ہے؟ یہ ہے خصوصیات ان حضرات کے اندر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ خوددار تھے، خودرائی تھی، خود ستائی بھی تھی، اپنی اور اپنے آبا اور اجداد کی تعریف خود کرتے تھے۔ یہ کوئی اچھی صفت تو نہیں تھی، مگر بہرحال ان کی عادت تھی، اپنی تعریف، اپنے باپ دادا کی تعریف خود کیا کرتے تھے۔ خودرائی بھی تھی، اپنی رائے خود رکھتے تھے، کسی کی رائے کے پابند نہیں رہتے تھے کہ فلانے جو کہیں گے وہ کروں گا، اور یہ وجہ اس کی یہ تھی کہ بہادر تھے، دبتے نہیں تھے کسی کے سامنے، اور انہی اوصاف کی وجہ سے ان کے اندر بڑپن تھا۔ ایک خوبی یہ بھی تھی عربوں کے اندر کہ وہ خدا کو مانتے تھے اول نمبر پر، دیوی دیوتاؤں کی پوجا عرب میں شروع ہو گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 400 برس پہلے عمرو ابن لوحہ خزاعی ایک بڑا دانشمند آدمی تھا، اس نے بت پرستی کا راستہ کھولا تھا۔ بت لا کر کے اس نے لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ جو ہیں دیوی دیوتا ہیں اور یہ اللہ کے دربار میں سفارشی ہیں، اگر ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے اور ان کی دلجوئی کی جائے تو یہ اللہ کے دربار میں تمہاری سفارش کر دیں گے، بخشش ہو جائے گی۔
یہ راستہ کھول دینے کی وجہ سے بت پرستی آئی تھی، مگر سارے کے سارے قریش اللہ کو اول نمبر پر مانتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے تو اللہم کے ساتھ مانتے تھے، اللہ کا نام جا بجا لیا کرتے تھے، قسمیں کھاتے تھے تو اللہ کے نام کی کھاتے تھے. سمجھے؟ میرے کہنے کا مطلب دنیا کے دوسرے کافروں کی طرح سے ایک دم منکر نہیں تھے، وہ خدا کے قائل تھے اور یہ جانتے تھے کہ اصل وہی خدا ہے اور اسی کا حکم سارے عالم پہ چلتا ہے. اور رہ گئے دیوی دیوتا وغیرہ کی جو دلجوئی ہوتی ہے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری سفارش کر دیں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے. یہ خوبیاں بھی تھیں. اللہ کا انکار نہیں تھا کہ اللہ کو کوئی چیز نہیں، اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے فرشتے، یہ ان سب باتوں کا انکار نہیں تھا ان کے یہاں. خدا کو مانتے تھے. ایک خوبی عربوں کے اندر یہ بھی تھی، جس بات کی سچائی، صداقت، اس کی بھلائی ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی تو خود فیصلہ کر لیتے تھے اور اس کو قبول کر لیتے تھے. نہ وہ کسی سے رائے لیتے تھے، نہ کسی سے مشورہ کرتے تھے، نہ کسی کے حکم کا انتظار کرتے تھے. اگر اپنی سمجھ میں آ گیا کہ حق یہ ہے اس کو مان لیتے تھے. اور ایک خوبی بہادری کی وجہ سے یہ بھی تھی کہ جس چیز کو مان لیتے تھے پھر اس سے بدل نہیں سکتے تھے. لاکھ کوئی کوشش کرے، جان چلی جائے، مگر بدل نہیں سکتے. حضرت عمر جب اپنی بہن کو مار رہے تھے صرف اس قصور کی بنا پر کہ تو نے اسلام کو کیوں قبول کر لیا، تو بہن نے مار کھاتے ہوئے جو جواب دیا تھا وہ اس کو حفیظ جالندھری نے نقل کیا ہے. بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل چکی ہے ہٹ نہیں سکتے. یہ ایک عورت کا بیان. سوچئے جب ایک عورت کا دل اتنا مضبوط ہے تو مردوں کا دل کتنا مضبوط ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت کو جب تک جان نہ لیں تب تک چاہے جو مخالفت کریں، لیکن جب حقیقت ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی تو پھر اس کو مان لیتے تھے، اور مان لیتے تھے اس طرح سے مان لیتے تھے جیسے پتھر کی لکیر. پتھر ٹوٹ سکتا ہے، لکیر نہیں مٹ سکتی. اتنے مضبوط تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ آخری دین کو قیامت تک چلانا تھا تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے بیچ میں قرآن نازل فرمایا جو پتھر صفت. یہ خوبیاں ان کے اندر تھیں. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ جب آسمان کے فرشتے نے آ کر کے حضور سے کہا کہ طائف والوں نے آپ کا خون بہایا ہے، حکم ہو تو میں پتھر اٹھا کر ان کے سر پہ رکھ دوں، 20 ڈالوں ان پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر، آپ حکم دیں. حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ بیچارے نادان ہیں، مجھے ابھی سمجھ نہیں پائے، مگر مجھے امید ہے
کہ ان کی اولاد ضرور مجھے سمجھ جائے گی، اور جب وہ مجھے پہچان لیں گے تو پھر وہ ہمارے حق کی مخالفت نہیں کریں گے، اس لیے میں ان کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر انداز بدل بدل کر کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ مربیانہ اور مشفقانہ انداز اس لیے بھی اختیار کیا گیا ہے کہ یہ قوم جب سمجھ لیتی ہے حق کو تو اس حق پر قائم ہو جاتی ہے، پھر ٹل نہیں سکتی، بڑی مضبوط قوم ہے۔ اس لیے حق تعالی شانہ مصلحانہ انداز بھی اختیار فرماتے ہیں مضامین کو بیان کرنے میں، سمجھے؟ اور یہی خوبیاں تھیں، یہی اسباب تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اندر پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا تھا، سوائے چند یہودیوں اور نصرانیوں کے جو مدینے کے اندر تھے، باقی سارا عرب حضور کے زمانے میں ہی مسلمان ہو گیا۔ سارے عرب سے مراد اکثریت جزیرۃ العرب کی، سب اسلام میں داخل ہو گئی تھی، سمجھے؟ ابو جہل کتنا بڑا حضور کا دشمن، مگر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول حضور کا مخالف تھا، بعض مواقع پر اس نے حضور کی گستاخی بھی کی، مگر بیٹے عبداللہ مسلمان۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اللہ کی شان میں گستاخانہ کچھ الفاظ استعمال کیے تھے۔ بیٹے عبداللہ کو اندازہ ہو گیا کہ صحابہ بہت ناراض ہیں، خاص طور سے حضرت عمر تو بہت ہی زیادہ ناراض تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے باپ کے قتل کا حکم دے دیا جائے، تو بیٹے خود حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اگر میرا باپ واجب القتل ہے تو یہ ذمہ داری مجھ کو دی جائے، میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لا کے رکھ دوں گا۔ ہے دنیا میں اس کی کوئی نظیر کہ اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہو اور ایمان میں اتنا مضبوط ہو؟ یہ مثال اگر ملے گی تو صرف عربوں میں ملے گی، عربوں کے علاوہ اور کسی میں ملنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے نزول کے لیے عرب کا انتخاب فرمایا تھا۔ ایسی جری اور بہادر قوم جب اسلام میں آئے گی تو اسلام کو 4 چاند لگا دے گی، اور لگا دیا، پوری دنیا میں اسلام کا نور پھیل گیا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ پھیلتا رہے گا، لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہیں گے۔ اس لیے مربیانہ، مصلحانہ اور مشفقانہ انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بھائی اس پر تو ذرا غور کر لو، اللہ کی مخلوقات کو دیکھو جن کا سایہ تمہارے دہنے بائیں چلتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، آسمان کا دہنا بایاں کون؟ سائے کا تعلق ہے سورج کی روشنی سے، تو یہ دہنا بایاں کون سا ہوگا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آسمانی مخلوقات کا داہنا پورب ہے اور بایاں اس کا پچھم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی آسمانی مخلوقات ہیں پورب سے چلتی ہیں، پچھم کو جاتی ہیں۔ سورج پورب سے نکلتا ہے، پچھم کو جاتا ہے، چاند پورب سے نکلتا ہے، پچھم کو جاتا ہے۔
چاہے وہی نکلے پچھم ہی کی جانب، مگر نکلنے کے بعد پھر اور پچھم کو چلا جائے گا اور ڈوب جائے گا، چاہے وہ 2 منٹ ہی رہے مگر جائے گا پچھم کو ہی، پورب کو نہیں آئے گا۔ ستارے طلوع ہوتے ہیں پورب میں، جاتے ہیں پچھم کو۔ پتہ چلا کہ آسمانی مخلوقات کا جو داہنا ہے وہ پورب کا حصہ ہے، پورب کی سمت ہے، اور ان کا بایاں مغرب کی سمت ہے، پچھم کی سمت ہے۔ یہ عجیب بات ہے، چونکہ یہاں داہنے بائیں کا تذکرہ آیا ہے اس لیے متعین ہو جانا چاہیے کہ داہنا کون، اس لیے کہ ہم آپ اگر پورب پچھم بیٹھے ہیں تو ہمارا داہنا دکھن اور بایاں اتر ہے، اور رخ بدل دیں تو پھر یہ داہنا بایاں بھی بدل جائے گا، تو ہم لوگوں کا داہنا بایاں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، جدھر کھڑے ہو جائے ادھر ہی داہنا بایاں ہو جائے گا، لیکن آسمانی مخلوقات کا داہنا بایاں متعین ہے۔ تو فرمایا یہ جو داہنے اور بائیں ہوتا ہے سایہ، صبح کو پچھم کو جاتا ہے سایہ، اور زوال کے بعد پھر آہستہ آہستہ پورب کو کھسکنا شروع ہوتا ہے اور شمال میں اس میں داہنے کو چلا جاتا ہے۔ تو داہنے اور بائیں یہ چلنے والا سایہ، اس کی حقیقت تو دیکھو، اس کی ہیئت دیکھو، سجدا للہ، یہ سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کرنے سے 2 معنی مراد لیے ہیں مفسرین نے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری مراد ہے، کہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ سائے بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور جس چیز کا سایہ ہے وہ چیزیں بھی اللہ کے حکم کی پابند ہیں۔ اللہ کے حکم سے نکل کے کوئی جائے گا کہاں؟ ارے میاں جن کاموں میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انہی میں اپنے اختیار کا چاہے جو استعمال کر لو، اور جہاں اختیار نہیں دیا وہاں تو سب پابند ہی ہیں، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، وہاں تو پابندی کرنی ہی پڑے گی۔ پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، مرتا ہے اللہ کے حکم سے، بیمار ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، روک سکتا ہے؟ اللہ کے اس حکم کا انکار کر سکتا ہے؟ اگر انکار کر سکتا تھا ایک کافر بھی نہ مرتا، مگر سب مر رہے ہیں۔ اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے جبری طور پر پابند کر دیا ہے اس میں مجبور ہیں سب کے سب۔ ہاں امور اختیاریہ میں کچھ اختیار دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، انہی امور اختیاریہ میں چاہے جتنا اچھل کود مچا لے۔ تو سجد اللہ کے ایک معنی انقیاد اطاعت کے ہیں، اور دوسرے معنی مفسرین نے لیے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق حقیقت میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور ہر چیز کو اس کی حیثیت کے مطابق سمجھ بھی دی گئی ہے، اپنی سمجھ سے وہ کام بھی لیتا ہے، اور اپنے اختیار سے اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتا ہے۔ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں سب جان رکھتی ہیں، سب جاندار ہیں، اور ان کے پاس عقل اور سمجھ بھی ہے ان کی حیثیت کے مطابق۔ آپ ایک لوکی کا پودا گھر کے اندر لگا کر کے رکھ دیجیے، وہ بڑھے گا، نشو و نما ہوگی، اوپر کو جائے گا۔ جب اوپر کو جائے گا تو اس کا لوا اس سمت میں چلا جائے گا جدھر روشنی ہوگی، اندھیرے کی طرف اس کا لوا نہیں جائے گا۔ یہ کون کر رہا ہے؟
اس کا مطلب یہ نکلا کہ لوکی کے اس پیڑ کے اندر، اس پودے کے اندر بھی اتنی سمجھ ہے کہ ہم کو کدھر جانا چاہیے، اتنی سمجھ اللہ نے اس کو دی. اور یہی حال تمام پیڑ پودوں کا ہے، سب سمجھ رکھتے ہیں اور اپنی سمجھ سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، جتنی عقل اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اپنے دائرے میں. اسی حقیقت کو بیان فرمایا جا رہا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ. اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں. ساری مخلوقات اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، چاہے وہ چوپائے ہوں اور چاہے وہ آسمان کے فرشتے ہوں، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یعنی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی. اسی کو ایک عارف نے کہا ہے ابر و باد و آب و آتش بندہ اند، ابر و باد و آب و آتش بندہ اند، با من و تو مردہ با حق زندہ اند. یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ آگ اور یہ پانی، یہ سب اللہ کے بندے ہیں. ہمارے آپ کے لحاظ سے مردہ دکھائی دیتے ہیں، بے جان دکھائی دیتے ہیں، حق تعالی کے سامنے سب زندہ ہیں. عارف نے اتنی مارکے کی بات کہی. تو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور اللہ کی دوسری مخلوقات اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے، یعنی حق کا انکار نہیں کرتے، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کی پابندی کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. صرف انسان نافرمان ایسا ہے کہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ساری مخلوقات سے بدتر مخلوق ہے وہ اللہ کا نافرمان جو اللہ کا انکاری، بدترین مخلوق ہے. قرآن میں کہہ دیا گیا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانوروں سے بھی، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اب چونکہ کافر کو، مشرک کو اختیار حاصل ہے، اپنے اس اختیار کے میدان میں وہ اللہ کی اطاعت کے بجائے انکار کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس لیے اللہ کی نظروں میں مردود ہے. یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. اور اللہ کی ساری مخلوقات اوپر سے ڈرتی بھی رہتی ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتی ہیں ساری مخلوق، اور ساتھ ساتھ ڈرتی بھی رہتی ہیں اللہ کے خوف سے. اللہ کا ڈر بھی سمایا رہتا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اور جس کام پر اللہ نے لگا دیا اس پر ساری مخلوق لگی ہوئی ہے، وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے. انبیاء علیہم السلام کے سامنے زمین سے آسمان تک کے سارے حقائق کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے انبیاء علیہم السلام آسمانی چیزوں سے بھی باخبر ہوتے ہیں، اور آسمان پہ کیا ہو رہا ہے اس کا بھی علم ان کو رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے منکشف کرنے کی وجہ سے یا وحی بھیجنے کی وجہ سے ان کو آسمانی چیزوں کا بھی علم رہتا ہے. حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. جو باتیں میں جانتا ہوں
اور جو باتیں میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لیتے اور تمہارے علم میں وہ باتیں آ جاتی تو تمہاری ہنسی کم ہو جاتی اور رونا بڑھ جاتا، رونا زیادہ آتا، ہنسی کم آتی۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں اور وہ باتیں سن رہا ہوں جس کو نہ تم دیکھ رہے ہو اور نہ تم سن رہے ہو۔ میں سن رہا ہوں کہ آسمان چرچرا گیا اور حق تھا اس کو کہ وہ چرچرا جائے۔ ابھی آسمانی آوازیں ہیں، آسمانی باتیں ہیں، اللہ کے پیغمبر پر منکشف ہوتی تھی۔ یہی تو فرق ہے پیغمبر میں اور غیر پیغمبر میں۔ پیغمبر غیبی حالات سے واقفیت رکھتا ہے اللہ کے بتانے سے اور اللہ کے انکشاف کی وجہ سے، اور غیر پیغمبر جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے ناواقف ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اس کے حقائق ہمارے قلوب میں اتار دیں اور اس کی روشنی ہمیں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔